اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے عقائد و اعمال خواہ کچھ ہوں یہ لازماً جنت میں جائیں گے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افتراء کرتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ یہ اپنے کرتوتوں کی سزا لازماً بھگتیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انہیں دیکھو، اپنے ان دعووں سے یہ اللہ پر کیسا افتراء باندھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ They think that whatever their beliefs and deeds, they will necessarily go to paradise. They should know that God shall not forgive that associates be deliberately ascribed to him. However, lesser than this, he shall forgive, according to his law, any sin for whomsoever he wants, and there is no doubt that he who associates partners with God is guilty of inventing a great sin. Have you not seen those who commit as grave a sin as polytheism and in spite of it, regard themselves to be pure? Certainly not. It is in fact only God who, according to his law, grants purity to whomsoever he wills. They shall definitely suffer the punishment of their misdeeds, and shall not face injustice the slightest. Look at them, how through these claims of theirs, they are inventing falsehoods against God, and, in reality, this in itself is enough to be a blatant sin.